يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں اللہ قانون بیان کر رہا ہوں، باقی سارے گناہ قابل معافی ہیں، شرک ناقابل معافی ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جو میرے ساتھ کسی کو شریک سمجھے اور اس شرک پہ مر جائے، میں اللہ نے اس پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا تھا جی میں لوٹ کے آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میں سمجھ رہا تھا آپ تھکے ہوں گے اور نیند میں ہوں گے، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے خیال کرو میرا مسلمان بھائی، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، غفور رحمان رحیم ہے، لیکن شرک والا گناہ اس نے معاف کرنا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ توحید میرے رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ شرک کرنے والا میرے رب کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ سبحان اللہ، لوٹا اللہ 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 اللہ۔ اگر میرے مدنی کی شفاعت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے کر، اور دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے کہ پہلے یہ مسئلہ سمجھ کے الہ کہتے کسی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن نے جگہ جگہ الہ کے معنی بیان کیے۔ سبحان اللہ، آج ذرا ایک مقام دیکھ لیتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ سوال کر رہا ہے، 20ویں پارے کی بالکل پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے تجھے الہ کے معنی سمجھانے لگا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تجھے میں نے دل و دماغ دیے، ذرا استعمال کر۔ کون وہ ذات ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ کون وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں، سہاروں، دیواروں کے کھڑا کیا ہوا ہے؟ کون وہ ذات ہے جس نے پانی کے اوپر زمین کو قائم کیا ہوا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، ایک سوال، وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جو تمہارے فائدے کے لیے بارش برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ سبحان اللہ،
اللہ کہتا ہے کون ہے جس نے تیرے فائدے کے لیے بارش برسائی؟